اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم پیارے دوستوں، اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آخر مسلمان عید الفطر مناتے کیوں ہیں، عید کا اتہاس کیا ہے اور عید ہمیں کیا پیغام دیتا ہے۔ دوستوں، سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں عید کیوں منائی جاتی ہے۔ پیارے دوستوں، رمضان کا مہینہ اسلامی کیلنڈر کے حساب سے 9واں مہینہ ہے اور جو سب سے مبارک اور پاک مہینہ ہے۔ رمضان کے مہینے میں مسلمان پورے مہینے بھوکے پیاسے رہ کر روزے رکھتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوب عبادت کرتے ہیں۔ رمضان کے مہینے کے بعد اگلے مہینے یعنی کہ 10ویں مہینے کی پہلی چاند کی رات بھی عید کی رات ہوتی ہے۔ چاند دکھائی دینے کے بعد عید کا اعلان کر دیا جاتا ہے۔ دوستوں، عید الفطر عبادت اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام کا دن ہے۔ اس دن مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں روزہ رکھنے کی توفیق دی، طاقت دی اور ہم کو گناہوں سے محفوظ رکھا۔ دوستوں، رمضان کے مبارک مہینے میں قرآن پاک نازل ہوا تھا۔ مسلمان عید کے دن اس بات بھی خوشی مناتے ہیں اور جشن مناتے ہیں۔ رمضان کے پورے مہینے میں مسلمان روزہ رکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں اور کامیابی حاصل کرتے ہیں۔ عید اس بات کا بھی جشن ہے۔ دوستوں، قرآن پاک کے مطابق رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو بخشش اور انعام دیتا ہے، اس لیے اس دن کو عید کہتے ہیں۔ بخشش اور انعام کی اس عیدی کو عید الفطر بھی کہا جاتا ہے۔ دوستوں، سب سے پہلی بات، عید اللہ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سن 624 عیسوی میں جنگ بدر کی جیت کے بعد منائی تھی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بدر کی جنگ میں دشمنوں کو شکست دی اور اس خوشی میں عید منائی تھی۔ دوستوں، اب بات کرتے ہیں کہ عید الفطر ہم کیوں مناتے ہیں، پیغام کیا دیتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا حکم ہے کہ جس طرح سے تم عید کے دن ایک دوسرے سے پیار اور محبت سے ملے ہو، ویسے ہی تم لوگوں کے ساتھ پیار اور محبت کے ساتھ پیش آؤ اور عید کے دن غریبوں کی مدد بھی کرو۔ دوستوں، عید پر ایک خاص رقم غریبوں اور مزدوروں کو اور لاچاروں کو دی جاتی ہے، جسے زکوٰۃ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ مسلمان اس رقم کو ایسے غریبوں اور مجبور کو دیتے ہیں جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ مسلمانوں کو اس دن غریبوں کی مدد ضرور کرنی چاہیے۔ دوستوں، اللہ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بڑی ہی سادگی سے عید منایا کرتے تھے۔ نبیوں کے سلطان حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے عیدین کی رات یعنی شب عید الفطر اور شب عید الاضحیٰ ثواب کے لیے قیام کیا، اس دن اس کا دل نہیں مرے گا۔ جس دن لوگوں کے دل مر جائیں گے۔ ایک اور مقام پر حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں، جو 5 راتوں میں سب بیداری کرے اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی۔ ذوالحجہ شریف کی 8ویں، 9ویں اور 10ویں رات، اس طرح 3 راتیں یہ ہوئیں، اور چوتھی عید الفطر کی رات 5ویں شعبان المعظم کی 15ویں رات یعنی شب برات۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ یہ بھی ہے کہ جب عید الفطر کی مبارک رات شریف لاتی ہے تو اسے لیلۃ الجائزہ یعنی انعام کی رات کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے۔ جب عید کی صبح ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے معصوم فرشتوں کو تمام شہروں میں بھیجتا ہے، چنانچہ فرشتے زمین پر تشریف لا کر سب گلیوں اور راہوں میں سروں پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس طرح ندا دیتے ہیں یعنی آواز دیتے ہیں، اے امت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اس رب کریم کی بارگاہ کی طرف چلو جو بہت زیادہ عطا کرنے والا ہے اور بڑے سے بڑا گناہ معاف کرنے والا ہے۔ پھر اللہ اپنے بندوں سے مخاطب ہوتا ہے کہ اے میرے بندوں، مانگو، کیا مانگتے ہو؟ میری عزت جلال کی قسم، آج کے روز اس نماز عید کے تمام میں اپنی آخرت کے بارے میں جو کچھ سوال کرو گے وہ میں پورا کروں گا، اور جو کچھ دنیا کے بارے میں مانگو گے اس میں تمہاری بھلائی کی طرف نظر فرماؤں گا، یعنی اس معاملے میں وہ کروں گا جس میں تمہاری بہتری ہوگی۔ عزت کی قسم، جب تک تم میرا لحاظ رکھو گے میں بھی تمہاری خطاؤں کی پردہ پوشی فرماتا رہوں گا۔ میری عزت و جلال کی قسم، میں تمہیں حد سے بڑھنے والوں
یعنی مجرموں کے ساتھ رسوا نہ کروں گا، بس اپنے گھروں کی طرف مغفرت یافتہ لوٹ جاؤ۔ تم نے مجھے راضی کر لیا اور میں بھی تم سے راضی ہو گیا۔ عید الفطر کا دن کس قدر اہم ترین دن ہے۔ اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اللہ رب العزت کی تمام رحمت نہایت جوش پر ہوتی ہے۔ دربار خدا بندی سے کوئی سائل مایوس نہیں لوٹایا جاتا۔ ایک طرف اللہ کے نیک بندے اللہ کی یہ پایا رحمتوں اور بخش پر خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں، تو دوسری طرف مومنوں پر اللہ کی اتنی کرم نوازش ہوتی ہے، یہ دیکھ کر انسان کا بدتر دشمن شیطان آگ ببولا ہو جاتا ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا وہب بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب بھی عید آتی ہے شیطان چلا چلا کر ہوتا ہے۔ اس کی بدحواسی دیکھ کر تمام شیاطین پوچھتے ہیں کہ آقا آپ کیوں غضبناک ہو گئے، آپ کیوں اداس ہیں؟ کہتا ہے، ہائے افسوس، اللہ نے آج کے دن امت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بخش دیا، لہٰذا تم انہیں لذت اور نفرت خواہش میں مشغول کر دو۔ یار دوستوں، اس میں کوئی شک نہیں کہ عید کے دن غسل کرنا، نئے کپڑے دھلے ہوں یا نئے ہوں، عمدہ سے عمدہ کپڑے پہننا اور عطر لگانا مستحب ہے، بدن کی صفائی اور زینت سے متعلق ہے، لیکن ہمارے انصاف ہو جائے اور نئے کپڑے اور نئے نہائے ہوئے خوشبو ملے ہوئے جسم کے ساتھ ساتھ ہماری روح بھی ہم پر ہمارے ماں باپ سے بھی زیادہ مہربان ہے۔ خدا رحمان کی محبت و اطاعت اور پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی الفت و سنت سے خوب سجی ہوئی ہونی چاہیے۔ پیارے دوستوں، ذرا سوچیے، روزہ ایک بھی نہ رکھا ہو، سارا ماہ رمضان اللہ کی نافرمانی میں گزارا ہو، بجائے عبادت کے ساری راتیں لٹا دی گئی ہوں، ضائع کر دی ہوں اور آوارہ گردی میں گزاری ہوں، اپنے جسم اور روح کو دن رات گناہوں میں ملوث کپڑے پہن بھی لیے ہوں، تو اسے کیا سمجھیے گا؟ گویا ایک نجاست تھی جس پر چاندی کا ورق چسپا کر کے ان کی نمائش کر رہی ہو۔ سچی بات تو یہی ہے کہ عید ان خوشبو مسلمانوں کا حصہ ہے جنہوں نے ماہ محترم یعنی رمضان المبارک کے روزوں کو اور نماز اور دیگر عبادتوں میں گزارا، تو یہ دن عید کا دن ان کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے مزدوری ملنے کی دن ہے۔ ہمیں تو اللہ تبارک تعالیٰ سے ڈرتے رہنا چاہیے کہ ماہ رمضان کا ہم حق ادا ہی نہ کر سکے۔ حضرت علامہ مولانا عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عید کے دن چند حضرات مکان عالیشان پر حاضر ہوئے تو کیا دیکھا کہ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ ان دروازہ بند کر کے زارو قطار رو رہے ہیں۔ لوگوں نے حیران ہو کر پوچھا، عرض کیا، امیر المومنین آج تو عید کا دن ہے، جو خوشی منانے کا دن ہے، خوشی کی جگہ یہ رونا کیسا؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ عید کا دن بھی ہے اور وہ عید کا دن بھی جس کی نماز و روزہ مقبول ہو گئے، بلا شبہ اس کے لیے آج عید کا دن ہے، لیکن جس کی نماز روزہ رد کر کے اس کے منہ پر پھینک دیے جائیں، اس کے لیے تو آج وعید کا دن ہے۔ اور میں تو اس خوف سے رو رہا ہوں کہ مجھے یہ معلوم نہیں کہ میں مقبول ہوا ہوں یا رد کر دیا گیا۔ اللہ اکبر۔ پیارے دوستوں، ذرا سوچیے، خوب غور فرمائیے اور اپنے آپ پر غور کیجیے کہ میں نے کیا رمضان کو کیسے گزارا، رمضان کے روزے کیسے رکھے یا نہیں رکھے، اور عبادت کتنی کر سکے۔ ہم لوگوں کو سوچنے کی اور غور فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر دوستوں، یہ تھی کچھ جانکاری جو آپ لوگوں کے سامنے میں نے بیان کی، اور جو کمی ہو آپ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ میں بتائیے گا، اور اگر ابھی تک ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اب ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔